ان کے آداب میں تصدیق فرما دیتا ہے. ارے ہم غلام نبی ہیں, نبی کی عشق میں جب محفل میلاد انعقاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس محفل کے صدقے میں ہم سبوں کے تمام گناہوں کو معاف دیا. اے فرشتوں, تم گواہ رہنا, میرا جو بندہ مجھ سے گناہوں سے معافی مانگ رہا تھا, تم گواہ رہنا اس محفل کے صدقے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے محفل میلاد کی برکت. سبحان اللہ. اس محفل میں ہم آتے ہیں, نورانی پروں سے ہم گناہگاروں کو ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. بڑے بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحسن بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس محفل کی برکت دیکھیے. جانتے ہیں آپ لوگ ابو لہب کو جانتے ہیں؟ جانتے نا, ابو لہب کٹر دشمن اسلام ہے. کیا ہے؟ کٹر دشمن اسلام ہے. نبی پاک کو ہمیشہ گالی بکنے والے ہے نا, مسلمانوں کو ہمیشہ پریشان کرنے والے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو آپ سجدے کی حالت میں آئے. کیسے آپ سجدے کی حالت میں آئے. کیسے آئے؟ آپ سجدے کی حالت میں تشریف لے کر کے آئے ہے نا. اور میرے نبی نے سب سے پہلا جملہ فرمایا, رب حبلی امتی. کیا فرمایا؟ رب حبلی امتی. اللہ اکبر. ابو لہب کی ایک لونڈی سویبہ وہیں پہ تھی, حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی نوش فرمایا. حضرت سویبہ نے ابو لہب محبوب کے مقام و مرتبہ کو دکھانے کے لیے, اپنے محبوب کے مقام و مرتبہ کو دکھانے کے لیے کہ وہاں بھی میرے محبوب کا سب لوگ محتاج ہوں گے. جب تک میرے محبوب شفاعت نہیں کریں گے تب تک کسی کو شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو شفاعت میرے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا. رب قدیر کی بارگاہ میں بندوں نے سوال کیا, اے پروردگار کی, تو مولا جب بات آئی نماز کی تو تو نے نماز پڑھ کر نہیں بتایا, زکات کی بات آئی تو زکات دے کر نہیں بتایا, حج کی بات آئی تو حج کر کے نہیں بتایا, جب زکات کی بات آئی تو زکات دے کر نہیں بتایا, روزے کی بات آئی تو روزہ رکھ کر نہیں بتایا. لیکن اے پروردگار مولا, جب درود پاک پڑھنے کی بات آئی تو تو نے درود پاک پڑھ کر بتایا, تو نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کیا. اے پروردگار مولا, ہم تو تیرے محبوب کی محبت میں ہم اس شادی کا, اس میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. مولا ہمیں اس میں کیا ثواب ملتا ہے, ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر. غیب سے آواز آتی ہے, پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اس کا فائدہ یہ ملتا ہے کہ جب انسان محفل میلاد انعقاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں کو اس محفل میں بھیجتے ہیں, اور وہ نورانی فرشتے اس محفل میں آ کر کے اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب وہ محفل اختتام پذیر ہوتا ہے, وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے, اے میرے فرشتوں ذرا بتا تو صحیح, تو نے میرے بندے کو کس حال میں پایا تھا اور کس حال میں چھوڑ کر کے آیا؟ اللہ اکبر. فرشتے عرض کرتے ہیں, اے مولا جب ہم وہاں پہنچے تو تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا. وہاں سے چلا تب بھی تیرا بندہ تیری عبادت کر رہا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اے میرے فرشتوں ذرا بتا تو صحیح کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگ رہا تھا. فرشتے عرض کرتے ہیں, مولا وہاں مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مولا کچھ بیمار تھے جو بیمار سے شفا کی طرف کر رہے تھے. مولا جو بے روزگار تھے وہ روزگار طرف کر رہے تھے. مولا کوئی مصیبت زدہ تھے, مولا وہ مصیبت سے چھٹکارا طلب کر رہے تھے. مولا کچھ بے اولاد تھے, مولا وہ اولاد طلب کر رہے تھے. اللہ اکبر. مولا کچھ گناہ سے توبہ کر رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میرا جو بندہ اولاد مانگ رہا تھا اس میلاد کے صدقے میں نے ان کو اولاد بھی عطا کیا. جو بیمار سے شفا کی طلب کر رہا تھا اس محفل کے صدقے میں نے ان کو بیمار سے شفا بھی عطا